السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ اخوان المسلمین یا اخوان اسلام، برادران اسلام، پاکستان اللہ کا تحفہ ہے، لیکن دل ہر ذی شعور آدمی کا آنسوں سے رو رہا ہے۔ وہ درد، وہ کرب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ طاقت کا استعمال بے دریغ پاکستانیوں پہ، مسلمانوں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پہ، عاشقان رسول پہ، خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن انہی لوگوں کے دور میں ہوا۔ 26 نومبر ڈی چوک کا خون خرابہ انہی لوگوں کے دور میں ہوا، اور اب مرید کے کا سانحہ، سینکڑوں زخمی۔ لاتعداد انگنت شہداء۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، قرآن یہ درس دیتا ہے، سنت یہ درس دیتا ہے، فقہاء کرام، محدثین کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تعلیمات صوفیہ کرام کی روشنی میں، اخلاقیات کی روشنی میں، جمہوری روشنی میں، آئین اور قانون کی روشنی، معاشرتی جہاں تہذب، تمدن، جہاں تہذیب ہے، کلچر، یہ کس طرف ہم لے جا رہے ہیں۔ مثلا جو بھی اقتدار میں آئے گا اور وہ جلوس نکلے گا یا جلسہ آئے گا تو اس پہ ہم طاقت کا بے دریغ استعمال کریں گے، اپنے لوگوں کو شہید کریں گے، اپنے لوگوں کو مروائیں گے۔ اس سے معاشرے میں فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی پارٹی ہو، پاکستان میں رہنے والے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ہمارا صوفیاء کا کام کیا ہے؟ یہی نشاندہی کرنا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، ظلم ہوا، ظلم عظیم ہوا، طاقت کا استعمال، اداروں کا استعمال، اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے۔ آپ جلسے اور جلوس ویسے بھی منتشر کر سکتے تھے، ٹینکر لائیں، پانی کے ٹینکر سے آپ منتشر کر سکتے تھے، مذاکرات کر سکتے تھے، اس میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو آپ ڈال لیتے۔ کیا پچھلے ادوار میں جب عوامی تحریک کے جلسے جلوس ہوتے تھے، امن مارچ ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ دنوں مذاکرات نہیں ہوتے تھے؟ تو ایک رات میں بس آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے بس فتح کر لیا۔ ایسے دورس نتائج آنے والے دنوں میں اس کے ہوں گے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا زخم ابھی برے نہیں تھے کہ 26 نومبر کرایا گیا، ابھی وہ زخم تازے تھے کہ آپ نے مرید کے کرا لیا، اور سارا پنجاب میں ہو رہا ہے۔ تو میں درد دل سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک گدی نشین ہونے کے ناطے، ایک ریلیجس اسپرچول اسکالر ہونے کے ناطے
ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، اس معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے، شہداء کی درجات کی بلندی، ورثاء کے ساتھ تعزیت، پرسہ، زخمیوں کے لیے دعا گو، اور پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ اور جو ظالمین ہیں، قرآن مجید فرقان حمید اس پہ دلیل ہے کہ ان کا انجام عبرتناک اور خطرناک ہے۔ پھر آسمانی نظام کے ارادے ایسے لوگوں کے لیے کارگر نہیں ہوتے۔ آسمانی نظام پھر ان لوگوں کے فیور میں نہیں ہوتا۔ حجاج بن یوسف بھی تھا، یزید بھی تھے، عراق کی پریزیڈنٹ کو دیکھو، لیبیا کی پریزیڈنٹ کو دیکھو، شام کو دیکھو، بہت ایسے دنیا میں آ گئے اور چلے گئے۔ تو یہ کرسی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ اپنے لوگوں پہ رحم کرو، اپنے لوگوں کے سروں پہ دست شفقت رکھو۔ آج آپ اقتدار پہ ہے، کل نہیں ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ قوت ہے، طاقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو اپنے لوگوں کو دشمن کیوں بناتے ہو؟ اپنے لوگوں کی لاشیں کیوں ان کے گھروں میں غریب لوگوں کی لاشیں آپ تحفے میں دیتے ہو؟ کیوں بچوں کو یتیم کرتے ہو؟ کیوں جوان لڑکیوں کو بیوہ بناتے ہو؟ کیوں ماؤں کو رلاتے ہو؟ اسٹیٹ چاہے تو اس کے ساتھ ہزار حل ہے۔ اسٹیٹ چاہے یہ جلوس منتشر بھی ہو سکتا تھا، یہ جلوس منتشر بھی ہو سکتا تھا۔ آپ نے لاہور سے کیوں آنے دی؟ بڑے بڑے جو اس علماء ہے، ادارے، انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے ذریعے سے بات کرتے۔ اگر کوئی آدمی بدامنی میں پھیلاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، اسٹیٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں، ہاتھ میں بندوق پکڑتے ہیں، گروہ کرتے ہیں، جلو کرتے ہیں، تو پھر تو اگر اسٹیٹ طاقت استعمال کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اور چارہ نہیں۔ تو ان لوگوں کے زبانوں پہ یا رسول اللہ تھے، لبیک یا رسول اللہ تھے، ان کی زبانوں پہ صلاۃ و سلام کی آوازیں تھیں، اور گلی گوچے گونج رہے تھے صلاۃ و سلام سے۔ تو معاشرتی ماحول دن بدن ابتر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی نتیجے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ایسے ناتجربہ کار، نالائق لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، جن کو ڈیل کرنا نہیں آتا، جن کو فیس کرنا نہیں آتا، جو قرآن اور سنت سے بھی دور ہے، فقہاء کرام کی تعلیمات سے بھی دور ہے، محدثین کی تعلیمات سے بھی دور ہے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے بھی دور ہے، خلفائے راشدین کی تعلیمات سے بھی دور ہے، امہات المومنین اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تعلیمات سے بھی دور ہے، صوفیہ کرام کی تعلیمات سے بھی دور ہے، اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ بس ایک ہی ہے کہ گولی چلاؤ، لاشیں گراؤ۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تو مسلمان ہوں، قرآن و سنت کی بات کروں گا، قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جمہوریت کا حسن اختلاف رائے میں ہے، بحث مباحثہ میں ہے، ڈیبیٹنگ میں ہے، طاقت کے استعمال میں نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔